السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 21۔ دبئی کے اس بزنس ٹرپ پر انہیا بھی ارسلان کے ساتھ تھی ایز اے کو اسسٹنٹ۔ ان کے علاوہ 3 ورکرز اور بھی تھے جو ان کے ساتھ آئے تھے۔ اس 1 مہینے میں ارسلان کو انہیا کے بارے میں ایک چیز تو کلیئر ہو گئی تھی کہ وہ ہر کسی سے فرینک نہیں ہوتی۔ اس کی ساری پرجوشیاں، جذبات اور فرینکنس صرف ارسلان کے لیے تھے، جس کا ارسلان کے منع کرنے کے بعد انہیا نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ آفس میں بھی جب دوسرے آفس سے بڑے بڑے بزنس مین ان کے بیٹے میٹنگز کے لیے آئے ان کے آفس آتے تو انہیا کا رویہ ان کے ساتھ صرف پروفیشنل ہی ہوتا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جبکہ ارسلان چونکہ انہیا کو ایک چپکو قسم کی اور آزاد خیال لڑکی سمجھتا تھا، اب اپنی اس سوچ کی نفی کرتا تھا۔ اسے اب انہیا سے کوئی کوفت نہیں ہوتی تھی، بلکہ انہیا کے اسے جوائن کرنے سے اسے کافی مدد ہوئی تھی۔ وہ یہاں پر ایک سیمینار اٹینڈ کرنے آئے تھے جو کہ ان کے بزنس کے لیے بہت پروفیٹیبل تھا۔ ان دونوں نے اس سیمینار کو اٹینڈ کیا تھا اور کافی کچھ گین کیا تھا۔ انہیا نک سک سے تیار ہوئی، ڈیزائنر آؤٹ فٹ ماڈرن سے ڈریس میں ملبوس تھی اور اس روشنیوں کے شہر میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارسلان نے مہرون رنگ کی شرٹ، اس پر وائٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ انہیا کے گھنگریالے کمر تک آتے بال کھلے ہوئے تھے جسے اس نے اپنے دائیں کندھے پر آگے کی طرف ڈالا ہوا تھا۔ وہ دونوں واپسی کے لیے نکلے۔ جب گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے پاس سے گزری تو انہیا نے اسے اچانک گاڑی روکنے کا کہا۔ ارسلان نے گاڑی روک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ہم اس ریسٹورنٹ میں کافی پی سکتے ہیں؟ یہاں کی کافی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے، میں نے بہت بار ٹرائی کی ہے، پلیز۔ صرف 5 منٹ لگیں گے، انہیا نے منت بڑے لہجے میں کہا۔ اس کی فرمائش پر ارسلان ایک لمبا سانس بھر کر رہ گیا۔ کافی پینے کا تو اس کا اپنا موڈ بھی تھا، لیکن وہ فوراً انہیا کی بات مان کر اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے انہیا کو دیکھ کر احسان کرنے والے لہجے میں کہا، صرف 5 منٹ۔ ارسلان نے تنبیہی انداز میں کہا تو انہیا ہلکا سا سر ہم کرتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ ارسلان بھی گاڑی پارک کر کے اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھا۔ ریسٹورنٹ کا پرسکون ماحول وہاں آنے والوں کے ذہنوں کو آرام بخشنے میں پورا کامیاب تھا۔ ویٹر انہیں ایک خالی ٹیبل کے پاس لے آیا تو وہ دونوں بیٹھ گئے۔ ارسلان تو اپنا موبائل نکال کر بیٹھ گیا، جبکہ انہیا نے اپنے اور اس کے لیے کافی کا آرڈر دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد کافی آئی تو ارسلان نے موبائل سائڈ پر رکھا اور کافی کا مگ تھاما۔ انہیا ہنوز اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا میں آپ سے ایک سوال کروں؟ آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ انہیا کا دل کیا کہ وہ ارسلان سے ڈھیر ساری باتیں کرے، جانے ارسلان اتنی دیر کیسے خاموش رہ لیتا تھا۔ انہیا کو کوفت ہوئی۔ پوچھو۔ ارسلان ایک نظر اسے دیکھ کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ کیا آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ اور اگر کی ہے تو کس سے؟ انہیا نے تجسس سے ٹیبل پر تھوڑا آگے جھک کر پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا نام تو ہرگز نہیں لے گا، لیکن وہ پھر بھی جاننا چاہتی تھی کہ کیا کوئی ارسلان کی زندگی میں ہے۔ کی ہے، اپنی فیونسی سے، ارسلان نے اسپاٹ سے لہجے میں کہا، جبکہ انہیا کا دل اس کی منگنی کا سن کر بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے تاثرات پر قابو پایا تھا اور بدقت مسکرائی تھی۔ اوہ، آپ انگیجڈ ہیں؟ گڈ، کانگریچولیشنز۔ انہیا کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ دل اچانک بہت بکھر گیا تھا۔ آنکھوں میں آئے آنسو بہنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس نے ضبط کیا۔ ارسلان اس لمحے اس کی آنکھوں سے بڑی آنکھوں کو دیکھا تھا اور نظریں پھیر گیا تھا، جبکہ انہیا مراد کا ضبط کمال تھا جو اس نے اپنی آنکھوں کو جھلکنے نہیں دیا۔ ایک اور بات پوچھوں؟ انہیا نے پھیکا سا مسکرا کر دوبارہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے، ارسلان نے ایک نظر اپنی ہاتھ میں بندی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پلیز یہ لاسٹ، انہیا نے التجا کی۔ اوکے، پوچھو۔ ارسلان موبائل ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا یہ محبت صرف ایک بار ہی ہوتی ہے؟ مطلب کیا یہ دوسری بار کسی اور سے نہیں ہو سکتی؟ انہیا نے بہت امید سے پوچھا۔ اس کا بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے ارسلان سے پوچھ رہی ہو کہ کیا آپ دوسری بار مجھ سے محبت نہیں کر سکتے؟ پتہ نہیں مس انہیا، جو آپ سننا چاہتی ہیں وہ میں کبھی نہیں کہوں گا، اور نہ ہی کچھ ایسا ہے۔
آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، یہاں اپنا وقت ضائع مت کریں۔ ارسلان نے اسے سمجھانا چاہا کہ وہ اس سے نہ تو اب اور نہ ہی کبھی کوئی امید رکھے۔ میں ایک اچھی لڑکی اور آپ ایک اچھے لڑکے، عنایہ نے ارسلان کی بات دہرائی تھی اور مسکرائی تھی۔ دوسری شادیاں بھی تو اسی دنیا میں ہوتی ہیں، میں آپ کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے آپ کی پہلی شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مجھے بس آپ کی تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا ساتھ چاہیے، عنایہ نے ہارنے والے انداز میں کہا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ جو خواہش برسوں سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھی ہے آج خود اپنے منہ سے ارسلان کے سامنے اس کا اظہار کرے گی۔ یہ وہ نہیں جانتی تھی کہ پہل وہ کرے گی۔ امپاسبل، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا، مجھے اپنی محبت میں شرک بالکل بھی نہیں پسند۔ ارسلان ٹیبل پر تھوڑا آگے کو جھک کر بیٹھا تھا، گویا اسے باور کروا رہا ہو کہ اپنے دماغ سے اس فطور کو نکال دے۔ دیکھیے مس عنایہ، ہمیں ہمیشہ اسے شادی کرنی چاہیے جو ہمیں چاہتا ہو، نہ کہ جسے ہم چاہتے ہیں۔ ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ نے آخر پر اپنے لہجے کو تھوڑا نرم کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ آپ کو پتا ہے، سوچا تھا میں نے یہ سب بھی، لیکن دل نہیں مانتا، شاید اس جنم میں تو یہ دل آپ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ عنایہ بے بسی سے کہتے ہوئے ارسلان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ عنایہ کا ضبط کمال تھا، ارسلان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ نہ تو ٹوٹی تھی نہ بکھری تھی، اس نے صاف اپنے دل کی بے بسی بتا کر بات ختم کی تھی۔ دل کے فیصلے تو فقط لمحوں میں طے ہوا کرتے ہیں۔ چلیے، عنایہ نے اپنا شولڈر بیگ کندھے پر ڈال کر کھڑے ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ارسلان بھی خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بل کارڈ میں پیسے رکھ کر وہاں سے باہر آ گیا۔ اسے فی الحال یہ عنایہ کا جذباتی فیصلہ لگا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کے کس مقام پر کھڑی ہے جس سے آشنا ارسلان حیدر کو وقت کروائے گا۔ آج دوپہر 12 بجے ہی ہادی کو ہوش آ گیا تھا، لیکن اس کے سر میں کافی درد تھا۔ ڈاکٹرز اسے 4 گھنٹے بعد پین کلر دے رہے تھے۔ عمل ہی اسی کا خیال رکھ رہی تھی۔ عمل نے اسے 1 منٹ کے لیے بھی اکیلے نہیں چھوڑا تھا۔ عمل کو چھٹی نہیں ملی تھی جبکہ اس کی شفٹ چینج کر دی گئی تھی۔ اس نے باہوشی نائٹ ڈیوٹی لے لی تھی جس میں وقتاً فوقتاً وہ ہادی کا بھی دھیان رکھنا چاہتی تھی۔ حدید کی ساری فیملی بھی ہادی کا ہاسپٹل میں پتہ لینے آئی تھی، جبکہ سارا بیگم نے تو ایک پل کے لیے بھی ہادی کا ہاتھ نہ چھوڑا تھا اور نہ ہی اس کے سرہانے سے اٹھی تھیں۔ حدید نے رات کو 11 بجے ان سب کو بہت مشکل سے گھر بھیجا تھا کہ وہ سب جا کر آرام کریں۔ یہاں پر وہ اور عمل ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے، جسے سارا بیگم بمشکل مانی تھی۔ اس وقت کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ہادی 9 بجے سے ہی سوپ پی کر میڈیسن کھا کر سو رہا تھا۔ عمل کی 2nd فلور پر نائٹ ڈیوٹی تھی۔ حدید اس کے بیڈ کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھا تھا، اپنے موبائل پر مسلسل آن سے میسیجز پر وہ بات کر رہا تھا۔ سامنے دیوار پر لگی گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ ہائے میں مر گئی۔ ہادی کی نیم غنودگی میں ہلکی سی بڑبڑاہٹ نے ماحول میں موجود خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ ہادی نے درد سے کرا کر کہا۔ اس کی بڑبڑاہٹ کو سنتے ہوئے حدید کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تم مر گئی نہیں، مر گیا، بلکہ بچ گیا۔ تیرے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے سارے مذکر مؤنث مکس ہو گئے ہیں تیرے۔ حدید نے اس کے بازو پر ایک موقع مارتے ہوئے کہا اور جا کر اس کی بیڈ پر تھوڑی جگہ بناتا ہوا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، جس پر ہادی کرا کر رہ گیا اور اپنی پوری آنکھیں کھول کر حدید کو دیکھنے لگا۔ تو مجھے ایک ہی دفعہ مار دے کمینے، ہادی نے تڑپ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے فی الحال اپنی بہن کو بیوہ کروانے کا کوئی شوق نہیں۔ حدید نے اس کے پیچھے تکیہ تھوڑا اونچا کر کے رکھا اور اسے تھوڑا سا اٹھ کر بٹھایا۔ ویسے چوٹ تو میرے سر پر لگی ہے، لیکن اس کا اثر مجھے عمل پر ہوا لگ رہا ہے۔ اتنے پیار سے سوپ پلا رہی تھی جبکہ مجھے تو لگا کہ میں نیند میں ہوں۔ ہادی نے حدید سے تصدیق کرنی چاہی۔ سارا بیگم نے عمل کو سوپ پلانے کا کہا تھا کہ وہ خود ہادی کو سوپ پلائے، جس پر عمل نے بغیر چون چرا کیے اس کے ہاتھ سے باؤل لے کر اسے سوپ پلایا، جس پر ہادی چکراتے سر کے ساتھ بھی اسے گور گور کر دیکھ رہا تھا، گویا وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ یہ کوئی خواب تو نہیں، جبکہ عمل نے بغیر اس کے گھورنے کے اثر لیے اسے سوپ پلایا اور بعد میں میڈیسن دی۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تو میری بہن کو دیکھ رہے تھے جیسے سالم نکل جاؤ گے۔ کچھ شرم تو تم میں ہے ہی نہیں، بندہ سب کی موجودگی کا ہی خیال کر لیتا ہے۔ حدید نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے اسے تھوڑی شرم دلانی چاہی۔ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں کس بات پہ شرم کروں؟ اور ایک بات میں تمہیں کلیئر کر دوں، تمہاری بہن جان بوجھ کر سب کی نظروں میں
अच्छा बनने के लिए कर रही थी ये सब। हादी ने अपने दिल में बनती अमल की जगह को फौरन इस सोच की तस्दीक करके ख़त्म किया। शट अप हादी, अब तुम्हें सीरियस होकर अमल के बारे में सोचना चाहिए और मैं आइंदा तुम्हारे मुंह से अपनी बहन के लिए कोई फजूल बात न सुनूं। हदीद ने इसके ख्यालात की फौरन सरजनिश की। हाँ देख लेना तुम भी, और तुम मेरे दोस्त हो, खबरदार अगर पार्टी बदली तुमने। हादी को तो हदीद का अमल की फेवर करना बहुत बुरा लगा। भला वो कहाँ करने देता है हदीद को किसी और की फेवर। अच्छा आप मुझे बताओ ये सब हुआ कैसे? तुम्हारी गलती नहीं है इस एक्सीडेंट में, ये मैं जानता हूँ, इसके अलावा तुम बताओ। ए टू जी। हदीद ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा जो कि बंद था और फिर हादी से पूछा। हादी ने इसे सारी बात बताई कि किस तरह अमल से लड़ाई करके वो घर से निकला था। उसे रश ड्राइविंग करते 3 बज गए थे। वो काफी दूर निकल गया था। जैसे ही उसने गाड़ी टर्न करनी चाहिए तो पीछे से किसी गाड़ी ने बहुत जोर से हिट किया। उसकी गाड़ी उछलकर सड़क से पार गिरी थी। उसके बाद मेरे सर पर चोट लगी थी, मैं बेहोश हो गया था। मुझे नहीं पता हॉस्पिटल कौन लेकर आया, क्या हुआ, आई डोंट नो। हादी ने आखिर पर लाइल्मी से कंधे उचकाए। जबकि इसकी बात खत्म होने के बाद जब हदीद ने इसे बताया कि जब तुम्हें गाड़ी से निकाला गया तो तुम्हारे कपड़ों से शराब की काफी स्मेल आ रही थी। किसी ने इस हादसे को तुम्हारी गलती साबित करने की पूरी कोशिश की थी, बल्कि जान से मारने की कोशिश की थी। अगर वो तीनों लड़के वहां पर से ना गुजरते तो आज तुम्हारी गाड़ी के साथ तुम भी आग की जर्द में आ जाते और हम तुम्हें भी खो देते। हदीद ने इसे देखते हुए सारी बात बताई। मैं कोई ड्रिंक नहीं करता, ये बात तुम जानते हो हदीद, और मेरे कपड़ों से अब तो स्मेल नहीं आ रही। हादी ने इसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा। उसके बाद अपनी शर्ट का गिरेबान ऊंचा करके सूंघ कर देखा, जिसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। हादी ये बात सुनते हुए इतना हैरान हुआ था कि इसे गौर न किया कि इसके कपड़े तब्दील हो चुके थे। ये बात मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि मुझे तुमसे तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ, और रही बात स्मेल की, तो तुम्हारे कपड़े चेंज करवा दिए थे मैंने इब्राहिम अंकल के आने से पहले। खदीद ने हल्की सी हवगी से कहा, जबकि इसकी बात से हादी ने अपनी टांग पर चढ़ी पट्टी की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर इसे गले लगाया था। लव यू हदीद, हादी ने इसे गले लगाकर कहा। अगर इब्राहिम साहब हदीद से पहले आ जाते तो ये जो आज वो इसे इतना प्यार कर रहे थे उसकी जगह 4 गालियां निकालते और हादी को बगैर तस्दीक किए एक शराबी करार देते। ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, हटो पीछे। हदीद इसके इस अंदाज पर दिल से मुस्कुराया था, फिर थोड़ी एक्टिंग करते हुए हफ्की से इसे कहने लगा। हादी से अलग हुआ था और आबरू उठाकर इसे देखा था। ये ठीक है, क्या होता है? लव यू टू बोल मुझे, हादी ने नाराजगी से कहा। क्यों, किस खुशी में? हदीद ने इसके मुतालबे से साफ साफ इनकार करते हुए कहा और जाकर कमरे में पड़े सोफे पर बैठ गया। अल्लाह करे ज़ारा तुझे कभी आई लव यू टू ना बोले, फिर तुझे मुझ गरीब की फीलिंग्स का एहसास होगा, हादी ने जलकर कहा और तकिया ठीक करता हुआ लेट गया। लेकिन ज़ारा के नाम पर हदीद की मुस्कुराहट सिमटी थी और फिर से याद आई थी। दिल था जिसके धड़कने की रफ्तार में अचानक इजाफा हुआ था। उसका चेहरा, उसकी बातें, कुछ भी तो नहीं भूला था वो अभी तक। हादी ने इसे देखा तो हदीद के चेहरे के तासुरात स्पॉट थे। हादी को लगा वो कुछ गलत बोल गया है। तभी अमल कमरे में एंटर हुई और नजर सामने लेटे हादी पर पड़ी। अच्छा हुआ अमल तुम आ गई, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। हदीद एक नजर अमल को देखता हुआ बगैर हादी को देखे बाहर निकल गया, जबकि हादी को खुद पर गुस्सा आया जिसने उसका मूड खराब कर दिया था। अमल ने रूम में आकर उसकी ड्रिप चेक की थी जो कि 1 घंटे में खत्म होने वाली थी, और साइड टेबल पर पड़ी उसकी मेडिसिन देखी जो कि उसने अभी तक नहीं खाई थी। हादी, ये तुमने मेडिसिन क्यों नहीं ली अभी तक? अमल ने नरमी से इसे देखते हुए पूछा। अभी तो उठा हूँ, फिर खाकर सो जाऊं, मैं 2 घंटे बाद खाऊंगा। हादी की अपनी ही मंतक थी, वो मेडिसिन भी अपनी मर्जी से खाता था। अच्छा ठीक है, तुम 2 घंटे बाद ही खा लेना। सर में तो नहीं दर्द हो रहा अब? और टांग में? अमल ने दोनों बाजू अपने सीने पर बांधते हुए पूछा। हादी तो बेहोशी होने वाला था अमल की इतनी तवज्जो पर, इतनी नरमी से बात करने पर। नहीं मैं ठीक हूँ, हादी ने इसे देखते हुए कहा। ओके, कुछ चाहिए हो तो बता देना। अमल अपनी बात कहकर जाने लगी जब हादी ने उसे आवाज दी। मुझे मेरा मोबाइल चाहिए, लाकर दो, हादी ने हुक्मिया लहजे में कहा। इरादा अमल को जिद करने का था। अमल ने इसके बेड साइड टेबल से इसका मोबाइल निकाल कर दिया और जाने लगी। रुको, कोई वाईफाई का पासवर्ड बताओ, अब वाईफाई तो लगा है ना तुम्हारे हॉस्पिटल में या नहीं?
ہادی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ مقصد امل کو غصہ چڑھانے کا تھا۔ جانے کیوں سے یہ نرم گرم سی امل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ امل ضبط سے مسکرائی تھی اور دوبارہ پلٹی تھی اور وہیں کھڑے رہ کر اسے جواب دیا تھا، یہ میرے باپ کا ہاسپٹل نہیں ہے، لیکن یہاں پر وائی فائی صرف ڈاکٹرز کے لیے اویلیبل ہے، مریضوں کے لیے نہیں۔ امل اپنی بات کہہ کر جانے لگی جب ہادی نے اسے دوبارہ روکا۔ اور میں یہاں کی ایک بہت قابل مستقبل میں بننے والی ڈاکٹر کا شوہر ہوں، اس لیے اس ہسپتال کے وائی فائی پر میرا پورا حق ہے۔ ہادی نے اپنی بات کہتے ہوئے موبائل آگے بڑھایا اور آنکھوں سے اشارہ کر کے امل کو پاس ورڈ ڈائل کرنے کا کہا۔ امل نے آج خود سے پرومس کیا تھا کہ وہ اب سے ہادی کی بات کا الٹا جواب نہیں دے گی، اسے تنگ نہیں کرے گی، لیکن کیا ہادی جیسے شخص کو برداشت کرنا کوئی آسان کام تھا؟ امل نے دانت پیسے تھے اور پلٹ کر لٹ مارنے والے انداز میں ہادی سے موبائل لے کر پاس ورڈ ڈائل کر کے اسے دیا اور کچھ دیکھ کر مسکرائی، جیسے پوچھ رہی ہو اور کچھ۔ ہادی کا اس کی شکل دیکھ کر کہکا لگانے کو دل کیا، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ بولنے کی وجہ سے سر میں بھی تو درد ہوتا تھا نا بیچارے کے۔ گڈ، مستقبل میں اچھی بیوی بنو گی، آئی ایم امپریسڈ، ہادی سے دیکھ کر کہتے ہوئے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا اور اپنا موبائل چیک کرنے لگا۔ امل ابھی دروازے تک پہنچی تھی جب ہادی نے اسے دوبارہ آواز دیکھ کر روکا۔ امل غصے سے پلٹی تھی، وہ جانتی تھی یہ سب وہ جان بوجھ کر کر رہا ہے۔ اب کیا تکلیف ہے؟ امل نے غصے میں اپنے لفظوں پر غور نہیں کیا۔ ایک کپ کافی ہی پلا دو اپنے ہینڈسم شوہر کو، ہادی نے معصومیت سے موبائل سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم یہاں پر اپنے سسرال نہیں آئے ہو، یہ ہاسپٹل ہے، تمہیں چوٹ لگی ہے، تم یہاں ایڈمٹ ہو، ایک مریض ہو تو مریض بن کر رہو۔ امل نے ضبط سے اسے دیکھتے ہوئے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ آہستہ بولو، میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہے۔ ٹھیک ہے نا، بنا کر دو مجھے کافی، میں تمہارا مام اور آنٹی دونوں کو بتاؤں گا، ہادی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ امل اسے دیکھتی رہ گئی، وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، جانے وہ اپنی اور اس کی مام کو کیا کیا شکایتیں لگاتا، اس لیے امل نے خود کو کام ڈاؤن کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، اوکے میں بھجواتی ہوں۔ سنو، 2 کپ بھجوانا، حدید بھی آ رہا ہے اور میں کینٹین کی کافی نہیں پیتا، تم خود بنانا، اوکے؟ چلو اب جاؤ۔ ہادی اس پر ایک نیا حکم صادر کرتا ہوا حدید کو کال کرنے لگا۔ امل اسے دیکھتے ہوئے پیر پٹک کر باہر چلی گئی۔ اسے ہادی پر بے تحاشا غصہ آیا، وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ امل کو تو اپنا فیصلہ ہی غلط لگا، اس شخص سے تمیز سے بات کرنے والا۔ امل نے غصے میں بڑبڑاتے ہوئے 2 کپ کافی بنائی، نرس کے ہاتھ حدید کے روم میں کافی بھجوا کر اور اسے میڈیسن دینے کی تلقین کرتی ہوئی وہ دوسرے فلور پر چلی گئی۔ زارا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ تم سے ادراک محبت ہونے میں، تم سے ادراک محبت ہونے میں، اس احساس کو جاگنے میں ابھی ذرا سی دیر باقی ہے، تمہارا نام زبان پر لانے میں، دل سے اس کا قرار کرنے میں ابھی ذرا سی دیر باقی ہے، تیرے سنگ جینے کی خواہش میں، تیرے سنگ مرنے کی خواہش میں ابھی ذرا سی دیر باقی ہے، اظہار ندامت کو تم سے کرنے میں، اپنی غلطیوں کو دل سے ماننے میں ابھی ذرا سی دیر باقی ہے، تیرے عکس کو ڈھونڈنے میں، تیری دید کو تڑپنے میں ابھی ذرا سی دیر باقی ہے، بہاروں کی خوشیاں آنے میں، خزاں کی اداسی جانے میں ابھی ذرا سی دیر باقی ہے، میرے چارہ گر میرے کارساز تجھے مستقل اپنا بنانے میں ابھی ذرا سی دیر باقی ہے، تو میرا ہے میرا ہی رہے گا، اس اعتراف کو کرنے میں ابھی ذرا سی دیر باقی ہے۔ زارا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ دادی نے مجھے دوسری دفعہ بھیجا ہے تمہیں بلانے۔ ماہم نے زارا کے کمرے کا دروازہ کھولتے ساتھ ہی بولنا شروع کیا اور پھر اپنے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی زارا کو دیکھا، جس نے لائٹ پیچ اور زنک کلر کی کمبینیشن کی خوبصورت جارجٹ کی فراک پہنی ہوئی تھی۔ شہد رنگ زلفیں آج ڈیلی سی چٹیا میں قید تھیں۔ پیچ کلر کا دوپٹہ سر پر اوڑھے زارا بار بار شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل بھی تیار نہیں ہوئی تھی، زارا نے صرف کپڑے چینج کیے تھے، لیکن اس رنگ نے زارا حیدر کی شخصیت کو سادگی میں بھی 4 چاند لگائے تھے۔ اس کی کالی آنکھوں میں شدید بے رونقی تھی، ویرانی تھی۔ یا اللہ لڑکی، تم ابھی بھی تیار نہیں ہوئی؟ ماہم نے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر زارا کا رخ اپنی طرف کیا۔ ویسے زارا، تمہیں تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ تم سے تو سادگی میں بھی نظر نہیں ہٹتی،
ماہم نے اس کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے کہا، ماہم مجھے نہیں جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زہرا نے ماہم کا ہاتھ پکڑ کر بہت آس سے کہا۔ آج زہرا کو دیکھنے شہیر اور اس کی فیملی آئی تھی، جو کہ اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ دادی نے ماہم کو دوسری دفعہ بھیجا تھا کہ وہ زہرا کو بلا کر لائے، جبکہ زہرا اپنے کمرے سے ہی نہیں نکل رہی تھی۔ نورین بیگم اس کے لیے کپڑے نکال کر اسے اچھے سے تیار ہونے کا کہہ کر چلی گئی تھی، لیکن زہرا کا دل بری طرح اداس تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ احمد کو اس نے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، پھر جانے ایسا کیا تھا جو اس کے دل کو سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ زہرا کا دل اور دماغ بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ کیا مطلب نہیں جانا؟ تم میتھس کا پیپر تو نہیں دینے جا رہی؟ چلو جلدی، دادی نے میری کلاس لے لینی ہے ورنہ۔ ماہم نے اسے ڈپٹتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماہم تم سمجھ نہیں رہی، میں کیسے جاؤں؟ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ زہرا کو اپنے دل کی بے بسی بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ دیکھنا جب تم شہیر سے ملو گی نا، پھر مجھے بتانا کیسا لگا، پھر سب اچھا لگے گا، ابھی تو بس چلو، ماہم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، جبکہ زہرا کو اس کا چھیڑنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ کیا مطلب؟ وہ خود بھی آیا ہے؟ مطلب جس کا رشتہ آیا ہے وہ بھی آیا ہے۔ زہرا کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا پوچھے، لیکن اس بات نے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کیا۔ ہاں جی جناب، لڑکا بھی آیا ہے، اس کی اماں ابا اور بڑی بہن بھی آئے ہیں۔ اب اگر تمہاری انویسٹیگیشن ختم ہو گئی ہو تو چلیں۔ ماہم نے سیڑھیوں کے وسط میں رکتے ہوئے زہرا کو ساری تفصیل بتائی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اندھا دھند سیڑھیاں اترنے لگی۔ مبادہ زہرا کوئی اور سوال نہ کرے۔ اس نے زہرا کا ہاتھ ڈرائنگ روم کے باہر آ کر چھوڑا تو زہرا اسے ہفکی سے دیکھنے لگی۔ ایسے مت غصہ کرو، غصے میں تم زیادہ پیاری لگتی ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ لوگ تمہیں ڈن کرنے کے ساتھ ساتھ نکاح کی تاریخ بھی آج ہی لے جائیں۔ ماہم نے زہرا کے شانوں پر ڈھلکا دوپٹہ سر پر دیتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا۔ ماہم، زہرا رو دینے کو تھی۔ اس کی باتیں اوپر سے جانے کیوں اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جی ماہم کی جان۔ ماہم اس کے رونے والی شکل دیکھ کر فوراً سیریس ہوئی تھی اور پیار سے پوچھا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو اندر۔ زہرا نے معصومیت سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ ماہم تو ان لوگوں سے آتے ہی مل چکی تھی، لیکن اب زہرا کے یوں ڈرنے پر اس نے اسے اندر تک چھوڑ کر آنے کا فیصلہ کیا۔ ہلکا سا ڈور نوب گھما کر زہرا اندر داخل ہوئی تھی تو اندر موجود سب کی نظروں نے زہرا حیدر کا طواف کیا۔ زہرا بغیر کسی کو دیکھتی ہوئی دادی کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گئی اور ایک دفعہ گردن اٹھا کر بہت دھیمی آواز میں سلام کیا۔ ماشاءاللہ نورین، زہرا تو تصویروں سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے، ہم نے جتنا سنا تھا اس سے کہیں زیادہ پایا۔ مسز عباس نے دل کھول کر زہرا کی تعریف کی۔ انہیں تو یہ خاموش سی سہمی سی لڑکی بے انتہا خوبصورت لگی۔ مسٹر عباس اور ان کی بڑی بیٹی کی بھی یہی رائے تھی زہرا کے بارے میں، جبکہ شہیر، جو کہ فیئر رنگت، سیاہ آنکھیں، نارمل قد والا ایک ڈیسنٹ شخصیت کا مالک تھا، نے بھی زہرا کو جب دیکھا تو اسے اپنی نظریں اس سے پھیرنا مشکل لگا۔ زہرا یہاں ہمارے پاس آ کر بیٹھو بیٹا۔ مسز عباس نے دادی کے پاس بیٹھی زہرا کو پیار سے دیکھتے ہوئے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ زہرا نے اپنے سامنے والے صوفے پہ بیٹھے حیدر صاحب کی طرف دیکھا۔ جاؤ زہرا، حیدر صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے مسز عباس اور انیکا کے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ زہرا کو جانے کیوں بہت رونا آ رہا تھا۔ زہرا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ بیٹا؟ مسز عباس نے پیار سے اپنے ساتھ بیٹھی گڑیا جیسی لڑکی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، زہرا نے بامشکل آواز حلق سے نکالی۔ ماما، مجھے تو اپنی ہونے والی بھابھی بہت پسند آئی۔ انیکا نے شہیر کی طرف دیکھ کر پوچھا تو گویا وہ ہلکے سے سر اس بات میں ہلاتا مسکرا دیا۔ ہاں بھائی ماشاءاللہ، مجھے بھی اپنی ہونے والی بہو بہت پسند آئی۔ یہ مسٹر عباس تھے جنہوں نے اب اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس کے بعد وہ لوگ دادی کو، حیدر صاحب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ دادی شہیر سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ زہرا کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ اسے ان کی باتیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھیں، لیکن اس دوران وہ مسلسل خود پر مذکور اپنے سامنے بیٹھے شخص کی نظریں محسوس کر سکتی تھی، جو کہ اسے مزید کنفیوز کر رہی تھیں۔ زہرا نے اس دوران غیر ارادی طور پر ایک نظر اٹھا کر شہیر کو نہیں دیکھا تھا۔ زہرا سے وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ زہرا نے اجازت طلب نظروں سے دادی کو دیکھا تو دادی نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ زہرا خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ بس آج کل کے بچے پڑھائی کے بہانے باہر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی شادی کی اطلاع دے دیتے ہیں۔ ارے شہیر، تم بھی تو 3 سال باہر پڑھ کر آئے ہو،
یہ رابعہ بیگم تھی جنہوں نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھ کر کہا۔ ان کی بات سن کر شہیر ایک دم بوکھلا گیا تھا۔ اسے اپنے ماتھے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں محسوس ہوئیں اور بدقت انہیں دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کرتے ہوں گے ان کے بچے ایسے جن کی تربیت میں کوئی کمی ہوگی۔ الحمدللہ میرا بیٹا تو 3 سال باہر رہ کر آیا ہے، لیکن اس نے کبھی ہماری تربیت کا مان نہیں توڑا۔ مسٹر عباس نے بہت مان سے شہیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، والدین کی اچھی پرورش ہی معاشرے میں اچھے انسان تشکیل کرتی ہے۔ نورین بیگم نے فوراً ان کی بات کا جواب دیا تھا تو سب مسکرا دیے۔ ڈرائنگ روم میں سب باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ماہم زارا کو ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر کچن میں چلی گئی تھی لنچ کی تیاری کرنے۔ زارا ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ زارا ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھک کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ یہ شاید وہ اپنی حالت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ زارا نے اپنا عکس مرر میں دیکھا اور جانے کتنی ہی دیر دیکھتی رہی۔ زارا نے مرر سے نظریں ہٹائے تو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے مینز پرفیوم پر نظر پڑی جو اس نے اسلام آباد میں خریدا تھا۔ حدید کا پرفیوم، اس کی خوشبو۔ ماہم نے اس پرفیوم کی بوٹلز کو اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر ہی رکھ دیا تھا۔ زارا نے غیر ارادی طور پر پرفیوم کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اسے اٹھا کر کور سے نکالا اور ہلکا سا اپنے ہاتھ کی پشت پر سپرے کیا اور اسے اپنے ناک کے قریب کر کے سونگھا۔ زارا نے غیر ارادی طور پر اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ زارا کو لگا اس کا دل ساکت ہو گیا ہے۔ وہ جو ہفتوں سے دل کی دنیا میں ایک شور برپا تھا وہ خاموش ہو گیا ہو۔ دل کی دھڑکنیں جو بے قابو تھیں اب ان کو اس دشمن جان کی خوشبو کے لمس نے سکون بخش دیا تھا۔ اسے لگا کہ جیسے حدید اس کے پاس ہو، اس کے قریب ہو۔ وہ ٹھہر گئی تھی، وہ کھو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے مرض کا علاج لگ گیا تھا، اپنی بے چینی کی دوا مل گئی تھی اسے۔ حدید کی خوشبو۔ آپ ٹھیک ہیں زارا؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ کانوں میں اس کے ماضی میں کہے جملے گونجے تھے۔ زارا نے آنکھیں بند کیے ہی اس کی آواز کو اس خوشبو کے ساتھ محسوس کیا۔ وہ اس کی پرواہ کرتا تھا۔ آپ کے سامنے مجھے اپنی ہر مہنگی خوشی بیکار لگتی ہے، صرف یہ دل آپ کو دیکھنے کی طلب کرتا ہے۔ اس نے بارہا اسے بتایا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ میں آپ کو اب کبھی بھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں اپنی غلطیاں بار بار نہیں دہراتا۔ اس نے اس کی جان، اس کی عزت بچائی تھی اس رات۔ زارا کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونا شروع ہوئیں۔ وہ اپنے پورے قد سے نیچے بیٹھتی چلی گئی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ہماری زارا کو بالکل بھی درد نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر، ورنہ ہم آپ سے بینڈیج نہیں کروائیں گے۔ وہ اس کا ہمدرد تھا، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا تھا۔ اس نے آپ کو ٹھکرا کر بہت قیمتی سرمایہ کھویا ہے، جس کی قیمت کا اندازہ مجھے ہے، جسے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بار بار اسے بتاتا تھا کہ اس کے دل میں اس کی کیا جگہ ہے۔ کیا میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی غیر اخلاقی بات کی جس سے تمہیں لگا ہو کہ میرا مقصد غلط ہے؟ وہ کتنا بے بس ہوا تھا اپنی محبت کی گواہی دیتے ہوئے، اپنی محبت کی سچائی بتاتے ہوئے۔ آپ کو مجھ سے محبت ہوئی ہے تو میں کیا کروں؟ شادی کر لوں آپ سے؟ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ زہرا کو اس کا کہا ہوا ایک ایک لفظ یاد آیا تھا اور آخر پر اپنی کی ہوئی بدتمیزی۔ اس کے آنسوؤں میں شدت آئی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں تو اتنی بدتمیز کبھی نہیں تھی۔ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ اس نے میری جان بچائی تھی۔ اس نے ہی تو مجھے بتایا تھا کہ میں بے مول نہیں ہوں۔ پھر میں نے اس کے ساتھ کیسے یہ سب غلط کر دیا؟ اس نے ہمیشہ میرے ساتھ اچھا کیا اور میں نے؟ زہرا بے یقینی سے خود سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے اس کا دل دکھایا ہے، اس کا دل توڑا ہے، اس سے بے جا بدتمیزی کی ہے۔ مجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ سب میں نے کیا کر دیا؟ زہرا اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے فرش پر دوزانوں بیٹھی تھی۔ اس وقت اسے صرف ایک احساس نے جکڑا ہوا تھا، جو کہ احساس ندامت تھا، جس میں وہ خود کو جکڑا ہوا محسوس کر رہی تھی، جس سے وہ اتنے دن سے بے چین تھی، جس سے وہ بے خبر تھی۔ لیکن آج یہ ادراک ہوا تھا کہ وہ تسلیم کر رہی تھی کہ اسے غلط ہوا ہے۔ اس نے حدید کے ساتھ غلط کیا ہے۔ جو بھی ہوا، اس کی انسلٹ اور اس کی محبت کو جھوٹا کہنے کا اسے کوئی حق نہیں تھا۔ اسے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس کے جذبے کی توہین کرتی۔ زہرا اس احساس ندامت میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت ہسپتال میں ہادی کے روم میں سبھی موجود تھے۔ حدید کی فیملی ہادی کا پتہ لینے آئی تھی، جبکہ ہانیہ نے صبح فون کر کے ہادی سے فون پر ہی اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ ہانیہ کو بلڈ فوبیا تھا۔ وہ ہاسپٹل آنے سے بہت ڈرتی تھی۔ جب کبھی گھر میں بھی وہ بیمار ہوتی تو مصطفیٰ صاحب اس کے لیے ڈاکٹر گھر ہی بلاتے۔
عائشہ اور فیصل بھی صبح ناشتے کے بعد ہادی کی خیریت دریافت کرنے ہاسپٹل آئے تھے۔ حدید ہم سب ہیں یہاں، جاؤ گھر بیٹا، جا کر فریش ہو آؤ۔ حدید کل صبح سے ہی ہاسپٹل میں تھا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہسپتال سے باہر نہیں گیا تھا۔ تب سے ہادی کے ساتھ تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ صاحب نے ہادی کے قریب چیئر پر بیٹھے حدید کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جاتا ہوں تھوڑی دیر تک ڈیڈ۔ حدید شکل سے کافی تھکا تھکا معلوم ہو رہا تھا، وہ رات بھر صحیح سے نہیں سویا تھا۔ اسے اپنے بیڈ اور اپنے کمرے کی آزائشوں کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی تھی، اس لیے ساری رات اس نے ہادی کے سونے کے بعد جا کر گزاری تھی۔ بھائی حدید تو میرا دوسرا بیٹا ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں تھی، ہر چیز اس نے خود ہی دیکھی ہے۔ ابراہیم صاحب جو کہ ہادی کے سرہانے چیئر رکھ کر اس کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے حدید کی طرف دیکھ کر فخر سے کہا، کل سے ہر چیز حدید نے خود دیکھی تھی، یہاں تک کہ ہاسپٹل کے سارے اخراجات اور میڈیسن کے پیسے، وہ سب بھی حدید نے خود پے کیے تھے۔ ابراہیم صاحب نے اسے ڈانٹا بھی کہ وہ خود پے کر دیں گے، مگر حدید نے ان کی ایک نہ سنی۔ یہ میرا فرض تھا انکل، حدید نے معدوم سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ ہادی کی طبیعت کل سے بہتر تھی، لیکن ٹانگ پر شدید چوٹ لگی تھی، اس سے اپنی ٹانگ ہلائی نہیں جا رہی تھی۔ سر پر سٹیچز لگے ہونے کی وجہ سے دوائیوں کا اثر ختم ہوتے ہی سر درد شروع ہو جاتا۔ اس وقت بھی اس نے میڈیسن لی ہوئی تھی، جس سے کبھی اس کی آنکھیں کھلتی اور کبھی بند ہو جاتی۔ وہ مکمل طور پر ہوش میں نہیں تھا، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ خوش رہو بیٹا، بھائی صاحب آپ نے اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش کی ہے، سارا بیگم نے خوش دلی سے مصطفیٰ صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے حدید کی تعریف کی، جس پر مصطفیٰ صاحب حدید کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ میں 1 گھنٹے تک ہو کر آتا ہوں گھر سے، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے کال کر دیجیے گا۔ حدید نے اپنا موبائل پاکٹ میں ڈالتے ہوئے انہیں دیکھ کر کہا۔ اس نے کل ہادی کو خون دیا تھا، اس کے بعد اس نے پراپر نہ تو لنچ کیا تھا اور نہ ہی ڈنر۔ اب حدید کو خود اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے گھر جا کر فریش ہونا ہی بہتر سمجھا۔ ہم سب ہیں یہاں پر، تم بے فکر ہو کر جاؤ اور اب شام کو آنا، ریسٹ کرو جا کر، آسیہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے تنقید کی۔ اوکے مام، حدید ہلکا سا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ حدید نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک ڈاکٹر اور اس کے پیچھے عمل تھی، وہ دونوں اندر کی طرف آ رہے تھے۔ حدید نے ایک طرف ہو کر انہیں راستہ دیا تو وہ ڈاکٹر حدید کو دیکھ کر مسکرایا اور اس کے پاس کھلے دروازے کے وسط میں کھڑے ہو کر حدید سے پوچھنے لگا، اب آپ کی وائف کا ہاتھ کیسا ہے؟ نشان چلا گیا ان کے ہاتھ سے؟ ڈاکٹر کے پوچھنے کی دیر تھی، حدید جو حیرانی سے ڈاکٹر کے اپنے پاس رک جانے پر اسے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اس نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ ان کی بات سن کر اسے فوراً یاد آیا تھا، یہ وہی ڈاکٹر تھا جس نے زارا کے ہاتھ کی بینڈیج کی تھی۔ حدید اپنی حیرانی سے نکلا تو اس نے دیکھا عمل اور کمرے میں موجود سبھی نفوس دم سادے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ ہادی کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس سارے معاملے سے واقف تھا، اندر موجود ہر نفوس کے ذہن میں ڈاکٹر کا کہا گیا لفظ گونج رہا تھا، وائف۔ حدید نے ان سب کے چہرے دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے اس کے ذکر پر اپنے دل کی دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں کو قابو کیا تھا۔ وہ میری وائف نہیں تھی، ہماری نیبر کی گیسٹ تھی، حدید نے اسپاٹ سے انداز میں کہا اور بغیر کسی کو دیکھے باہر چلے گیا۔ ڈاکٹر اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلاتا اندر داخل ہو گیا اور اس کے پیچھے عمل بھی۔ زارا کی بات کر رہا ہے حدید، عائشہ نے بتایا تھا کہ حدید ہی اسپتال لے کر گیا تھا زارا کو۔ آسیہ بیگم نے سائرہ بیگم اور ابراہیم صاحب کو دیکھ کر کہا، جنہیں بات صحیح سے سمجھ نہیں آئی تھی۔ ان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا گئے۔ ابراہیم صاحب کے موبائل پر کال آ رہی تھی، وہ اسے اٹینڈ کرنے چلے گئے اور مصطفیٰ صاحب ڈاکٹر سے ہادی کے ڈسچارج کے بارے میں پوچھنے لگے۔ عمل نے ہادی کے ہاتھ سے پچھلی ڈرپ کی سرنج چینج کر کے نئی سرنج کی سوئی اس کے ہاتھ میں لگائی تو ہادی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، شاید اسے درد ہوا تھا۔ سوری، میں نے آرام سے نکالی تھی سوئی، عمل نے فوراً ایکسکیوز کیا اور اسپرٹ سے کاٹن تر کرتے ہوئے جلدی سے ہادی کے ہاتھ کی پشت سے نکلتے خون کو صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا ہادی، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ سارا بیگم نے متفکری سے اس سے پوچھا۔ ہادی کے چہرے سے اس کی نکاہٹ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ موم، آپ کی بہو بالکل بھی اچھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی، ایک ڈرپ تک اسے صحیح سے چینج کرنی آتی نہیں۔ ہادی نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے سائرہ بیگم کی طرف رخ کر لیا، جبکہ عمل تو سارا بیگم کے سامنے اپنی اتنی عزت افزائی پر ضبط کر کے رہ گئی۔ عمل، دھیان سے کرو بیٹا، پہلے ہی بچے کی حالت دیکھو، اتنا سا منہ رہ گیا ہے۔ طاہرہ بیگم نے عمل کو ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے کہا، جبکہ عمل نے فی الحال ضبط سے کام لے رہی تھی۔
دل تو کر رہا تھا اس بچے کو کچا چبا جائے، جو کہ اچھا خاصا صحت مند تھا اور اس کی ذرا سی بھی احتیاطی پر وال ویلا مچا رہا تھا۔ مصطفیٰ صاحب ڈاکٹر سے بات کر کے کمرے سے چلے گئے ابراہیم صاحب کے پاس، جبکہ عمل ڈاکٹر کے ساتھ ہی ہادی کی فائل دیکھ رہی تھی اور ہادی اسے دیکھ رہا تھا۔ عمل ڈاکٹر سے کچھ ڈسکس کر رہی تھی جب ایک نرس روم میں انٹر ہوئی اور عمل کو آواز دی۔ عمل اس نرس کی طرف پلٹی تو عمل کی کھلی زلفیں صرف ایک پل کے لیے اپنے قریب کھڑے ڈاکٹر کے چہرے سے مس ہوئی تھیں۔ وہ اب پلٹ کر نرس کی بات سن رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر نے ایک مسکراتی نظر نرس سے بات کرتی عمل پر ڈالی تھی اور فائل لے کر باہر چلے گیا تھا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد ہادی کو لگا اس کے سر میں درد مزید بڑھ گئی ہے۔ ہادی اپنی جگہ تل ملا کر رہ گیا۔ ہادی کو یاد آیا کہ کیسے اس رات جب بالکل ایسے ہی عمل کے بال اس کے چہرے سے مس ہوا تھا تو اس کا دل ایک عجیب سے احساس میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اسے اس احساس میں قید رہنا کتنا اچھا لگا تھا، اور وہ یہ سب کسی اور کو تو ہرگز نہیں محسوس کرنے دے سکتا تھا، اپنی بیوی کی وجہ سے۔ اسے عمل پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اپنے بال کھول کر ہاسپٹل آنے کی؟ مام، آنٹی پلیز آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیے، مجھے عمل سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ ہادی نے اسپاٹ سے لہجے میں سارا بیگم اور ان کے پاس بیٹھی طاہرہ اور آسیہ بیگم سے کہا، جبکہ نرس سے بات کرتی عمل نے کرنٹ کھا کر پلٹ کر ہادی کو دیکھا۔ وہ اس کے الفاظ سن چکی تھی۔ کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ ہادی، سائرہ بیگم نے ہادی کی طرف دیکھ کر کہا، جو کہ عمل کو اسپاٹ چہرے سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں مام، آپ کی بہو سے ہی کام ہے، ہادی نے دوبارہ انہیں دیکھ کر کہا۔ اٹس اوکے بیٹا، آئیں ہم باہر بھائی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ آسیہ بیگم نے ہادی کی طرف دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے سائرہ بیگم اور طاہرہ بیگم کو لے کر باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے نرس بھی باہر نکل گئی۔ جب دروازہ بند ہونے کے بعد عمل غصے سے ہادی کی طرف پلٹی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ہادی، تم نے انہیں کمرے سے کیوں جانے کو بولا؟ ایسی کون سی امپورٹنٹ بات تھی جو تم سے صبر نہ ہوا؟ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ عمل اچھا خاصا شرمندہ ہوئی تھی ہادی کی اس حرکت سے۔ ایکسکیوز می، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی جو مرضی سوچے، ہادی نے لاپرواہی سے کہا۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم یہ بال کس خوشی میں کھول کر ہاسپٹل آتی ہو؟ یہاں پر ہاؤس جاب کر رہی ہو یا کسی فیشن شو میں حصہ لیا ہوا ہے تم نے؟ ہادی نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دباتے ہوئے بظاہر نارمل سے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ میری مرضی، میں جو مرضی کروں، بال کھولوں یا باندھوں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ عمل کو اس کے فضول سے بے وقت روک ڈالنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ یہ میرا ہی مسئلہ ہے، سنا تم نے؟ جا کر اپنے یہ چڑیل جیسے بال باندھو، خواہ مخواہ ہی سب کو ڈراتی پھرتی ہو، ہادی نے خفگی سے کہا، جبکہ لہجے میں خود ہی شرارت کا عنصر شامل ہو گیا تھا۔ اور تم جو خود پورے جن ہو، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں اپنے بال ایسے ہی کھلے رکھوں گی، کر لو جو کرنا ہے۔ اس کے منہ سے اپنے خوبصورت بالوں کے لیے ان کو چڑیلوں سے تشبیہ دینے پر عمل کو بے تحاشا غصہ آیا۔ بال تو تمہارے اچھے بھی باندھیں گے، یہ میری لاسٹ وارننگ ہے تمہیں، سمجھ آئی؟ ہادی نے ہلکا سا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے ایسا کرنے سے ٹانگ میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ تمہاری ان سستی دھمکیوں سے میں نہیں ڈرنے والی۔ عمل نے بھی ہاتھ جاڑتے اور تنفن کرتی باہر چلی گئی، جبکہ ہادی جھل بھن کر رہ گیا۔ یہ مجھ سے ڈرتی کیوں نہیں ہے؟ ہادی نے بے اختیار اوپر دیکھ کر اللہ سے شکوہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد سب اندر آنا شروع ہوئے تو ہادی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا اور سارا بیگم سے سر دبانے کا کہا، تو وہ نرمی سے اس کا سر دبانے لگی۔ ہادی کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ دوائی کے زیر اثر وہ کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ اکتوبر کی سرد شام میں ہر طرف ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مغرب کے بعد سے ہی اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے تارے اور چاند نمودار ہو چکا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے سر دیوار سے ٹکائے آسمان پر موجود مدھم سے نمودار ہوئے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ زارا نے اپنے گرد سکن کلر کی گرم شال کندھوں پر اچھے سے لپیٹے ہوئی تھی۔ شہد رنگ زلفیں کھلی ہوئی تھیں اور اس کی پشت پر بکھری ہوئی تھیں۔ زارا اس وقت گھر کے پچھلے حصے میں موجود تھی اور یخ ٹھنڈے فرش پر دوزانوں ہو کر بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ جب سے دل نے خود سے سرزد کی ہوئی غلطی کا اعتراف کیا تھا، زارا جی بھر کے رونے کے بعد ایسے ہی خاموش ہو گئی تھی۔ زارا نے عصر کی مغرب کی نماز پڑھ کر بھی اللہ سے معافی مانگی تھی کہ وہ حدید سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن انجانے میں ہی احمد کا غصہ وہ حدید پر اتار گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اللہ اسے کسی کا دل دکھانے، دل توڑنے کے جرم سے باعزت بری کر دے۔ اس نے معافی مانگی تھی اللہ سے، صرف اللہ سے۔ زارا یوں ہی بے خود سی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھنے میں مصروف تھی
جب پیچھے سے کسی نے آ کر اس کی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ زہرا نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، وہ ارسلان کے ہاتھوں کا لمس پہچانتی تھی۔ زہرا کچھ نہ بولی تھی، اس نے ارسلان کے ہاتھ بھی نہیں ہٹائے تھے اپنی آنکھوں سے، وہ اس سے ناراض تھی۔ ارسلان نے خود ہی نرمی سے اپنے ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹائے تھے اور اس کے ساتھ ہی فرش پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم میری پرنسس، کیسی ہے؟ ارسلان نے سلام لینے کے دوران اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، وہ زہرا سے ہینڈ شیک کرنا چاہتا تھا۔ زہرا نے پہلے اسے اور پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ زہرا خفا سی بات کا جواب دے کر دوسری طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ زہرا کسی کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو ایسے اگنور نہیں کرتے، چلو جلدی سے شیک ہینڈ کرو، پھر مجھ سے جتنا مرضی لڑنا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ارسلان نے دوسرے ہاتھ سے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اپنے بڑھائے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ زہرا نے اسے ایک نظر دیکھ کر ہاتھ ملا لیا اور جب اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے لگی تو ارسلان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اسے مناتا تھا۔ ہاتھ چھوڑیے میرا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چلی جاؤں گی میں بہت جلد اس گھر سے، پھر آپ لوگ سکون سے رہیے گا۔ زہرا نے خفگی سے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا جسے ارسلان نے نرمی سے لیکن مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ او مائی گاڈ، اتنا غصہ پرنسس؟ ارسلان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کے چہرے کو باغور دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے غصے کی پرواہ کسے ہے؟ زہرا نے اپنے آنسو روکتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ یہ غلط بات ہے، دبئی سے سیدھا گھر آیا ہوں تمہیں منانے کے لیے۔ 2 دن سے تم مسلسل میری کال نہیں اٹھا رہی اور یہ سارے گھر والے جو تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تم باتیں کر رہی ہو اور میں بیچارہ صرف اپنی رضامندی دینے سے قصوروار ٹھہرایا گیا۔ ارسلان نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے اور اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا جو کہ برف کی مانی ٹھنڈا تھا، اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ہلکا ہلکا سے ہلانے لگا۔ وہ اتنی ٹھنڈ میں بغیر جرسی یا سویٹر کے صرف شال لے کر بیٹھی تھی۔ ارسلان کو اسے دیکھ کر غصہ آیا تھا لیکن وہ زہرا پر اپنا غصہ نہیں اتار سکتا تھا۔ وہ اندر جا کر اپنی امی سے لڑائی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جنہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ شام ہو رہی ہے۔ زہرا نے کوئی سویٹر یا جرسی پہنی یا نہیں؟ ہاں تو جب آپ سب مجھے اس گھر سے بھیجنا چاہتے ہیں تو میں کس سے ناراض ہوں؟ مرضی ہے آپ لوگوں کی۔ زہرا نے اداسی سے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ تمہیں پتہ ہے 4 سال کا تھا میں جب ابو نے کچھ گھنٹوں کی چھوٹی سی روئی جتنی ہلکی زہرا کو مجھے پکڑایا تھا اور کہا تھا یہ تمہاری بہن ہے اور تمہیں اس کا بھائی نہیں باپ بن کر اس کی پرواہ کرنی ہے، اس سے پیار کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس دن ارسلان نے خود کو بہت بڑا محسوس کیا تھا۔ اس دن میرا بچپن ختم ہو گیا تھا، میری ہر ترجیح ہر چاہ ختم ہو گئی تھی، صرف اور صرف میری ترجیح تم تھی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر سے دیکھا تھا جبکہ زہرا اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی جس میں اس کے اپنے ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ تم جب روتی تھی نا تو میں طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتا تھا تمہیں بہلانے کے، میرا سارا دن تمہارے ارد گرد پھرتے گزرتا تھا، میں تمہیں 1 منٹ کے لیے بھی اپنی گود سے نہیں اتارتا تھا، میں کسی کو بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، میری خواہشی صرف اور صرف تم سے جڑ گئی تھی۔ زہرا ہنستی تھی تو ارسلان بھی ہنستا تھا، زہرا روتی تھی تو ارسلان بے چین ہو جاتا تھا، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زہرا یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے جانے کتنے ہی بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے امی تمہیں اتنے بہانے سے سیریلیک کھلانے کی کوشش کرتی لیکن تم نہیں کھاتی تھی، رونے لگ جاتی تھی، اور جب روتی تھی تو میں امی سے لڑنے لگ جاتا تھا کہ وہ تمہیں صحیح سے نہیں کھلا رہی، تمہارا صحیح سے دھیان نہیں رکھتی۔ دادی اور چاچو مجھے تمہاری دوسری ماں کہا کرتے تھے۔ ارسلان ہلکا سا مسکرایا تھا، اور جب تمہیں میں کھلاتا تھا تو تم بغیر روئے کھا لیتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم نے سب سے پہلے نہ امی کہا تھا اور نہ ہی ابو کہا، تمہارے منہ سے جو پہلا لفظ ادا ہوا تھا وہ ارسل تھا، اور اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں خوشی سے سب کو بتا رہا تھا کہ زہرا نے پہلے میرا نام لیا ہے، مجھے پکارا ہے۔ ارسلان کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ زہرا کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، شاید وہ زہرا کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آتے آنسو، مگر زہرا اس کی آواز میں موجود ہلکی سی نمی سے اندازہ کر سکتی تھی۔ تمہیں یاد ہے جب میں 5th کلاس میں تھا تب تمہیں چکن پاکس ہوئے تھے اور تم بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی، میں سارا دن تمہارے پاس بیٹھا رہتا، تمہارا خیال رکھتا، بالکل بھی نہیں پڑھتا تھا، اور 5th کے ایگزامز میں تیاری نہ کرنے کی وجہ سے فیل ہو گیا۔ مجھے ابو سے بہت ڈانٹ پڑی تھی لیکن میں بہت ڈر گیا تھا کیونکہ تمہیں بخار میں جھٹکے لگتے تھے۔ مجھے صرف ان دنوں ایک ہی ڈر رہتا تھا کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ چلی جاؤ،
اور آج تمہیں اتنی بڑی کر کے تمہاری شادی کرنا، تمہیں اس گھر سے رخصت کرنا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ سوچ کر میں آج بھی خود کو وہ 10 سال کا ارسلان محسوس کرتا ہوں جو تمہارے خود سے دور جانے پر ڈرتا تھا۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں کہیں چھپا لوں، سب کی نظروں سے دور، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ زارا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ارسلان کی نم ہوئی آنکھیں صاف کی تھیں اور اس کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ سوری بھائی، مجھے آپ سے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، زارا نے شرمندگی سے کہا۔ ارے نہیں، تم کیوں سوری بول رہی ہو؟ میری ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ زارا، اس دنیا میں اگر کبھی کوئی تمہارے ساتھ نہ بھی ہوا نہ تو تمہارا یہ بھائی کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ میں تمہارا بھائی ہی نہیں، تمہارا دوست بھی ہوں۔ اگر تم سے کبھی کوئی غلطی بھی ہو جائے نا تو میں تب بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تمہارے لیے میرے دل میں وہ گوشہ ہے ہی نہیں جو مجھے کبھی تم سے ناراض ہونے دے یا بدگمان کرے۔ ارسلان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اور تم یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میں تمہاری شادی کسی سے بھی ہونے دوں گا۔ تمہیں پانے کا حق میں صرف اسی کو ہی دوں گا جو تمہیں مجھ سے بھی زیادہ چاہتا ہو، تمہاری پرواہ کرتا ہو، جس کی نظر میں تمہارے لیے عزت ہو۔ ایسے تھوڑی میں اپنی اتنی قیمتی بہن کا ہاتھ کسی کے بھی ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ ارسلان نے ہلکی سی ہفکی سے اسے باور کروانے والے انداز میں کہا۔ بھائی لو یو، زارا نے اس کے شانے سے سر اٹھا کر مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آئی لو یو ٹو مائی پرنسس۔ چلو اٹھو، مجھے تو سردی لگ رہی ہے، جبکہ تم تو کافی بہادر ہو گئی ہو جو اتنی سردی میں یہاں بیٹھی ہو۔ چلو اندر چلیں۔ ارسلان نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھنے میں مدد دی۔ زارا اٹھ کر اس کے بازو پکڑتے ہوئے مسکراتی ہوئی اندر کی طرف چل دی۔ آسمان پر موجود چاند ان دونوں کی محبت کا، اس کی سچائی کا گواہ تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔